بچوں میں آپ کو آج خط کروا رہی ہوں. خط ہے اپنے دوست کے نام. خط جس میں کوئی ایسا واقعہ لکھیں اور جس سے آپ کی حاضر دماغی ظاہر ہو. امتحانی سب سے پہلے تو لکھیں گے امتحانی مرکز. اس میں 3 چیزیں لکھ سکتے ہیں. امتحانی کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کمرہ الف سے لکھنا ہے ہی سے نہیں. اور دوسرا آزمائش گاہ بھی لکھ سکتے ہیں اور امتحانی مرکز بھی, جو آپ کو تینوں میں سے ایزی لگے. اس کے آگے کوئی انورٹڈ کوماس فل سٹاپ نہیں ڈالنا امتحانی مرکز کے آگے. اس کے بعد آپ نے اس سے نیچے جو ہے ڈیٹ لکھنی ہے. یعنی امتحانی مرکز بھی جب آپ خط سٹارٹ کریں گے تو وہ دائیں طرف لکھا جائے گا لائن کے سٹارٹ میں, اور اس کے بعد نیچے ہی اس کے امتحانی مرکز لکھیں گے. 29 ہے جیسے, تو 29 نہیں, آج کیا ہے, آج ڈیٹ ہے 7, تو آپ نے 7 جنوری لکھنا ہے 2020. یعنی جس دن کو آپ نے خط لکھنا ہے اس دن کی ڈیٹ لکھنی ہے. اور یہ جو ڈیٹس پہلے سے لکھی ہوتی ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب ڈیٹ لکھیں جیسے 7 ہے تو 7 کے بعد سلانٹ ڈالیں اور اس کے بعد جنوری 2020. اور اس سے نیچے سینٹر میں, لائن کے سینٹر میں آپ نے جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرنا ہے. جیسے آپ دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست محسن نام بھی لکھ دیں. آگے فنجائیہ کا نشان لگائیں گے. اس کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم لکھنے کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ السلام علیکم جیسے پیارے دوست محسن لکھ رہے ہیں اس کے آگے ہی ساتھ اسٹارٹ کر دیں. تو آپ نے اس جگہ پہ جب محسن کے آگے لکھنا ہے تو آپ نے السلام علیکم کے بعد فنجائیہ یا ندائیہ کا نشان نہیں لگانا, اس کے آگے فل سٹاپ لگائیں گے. فل سٹاپ نہیں بلکہ ڈیش لگائیں گے. اور اس کے اگر دوسرا طریقہ ہے پیارے دوست محسن کے بالکل نیچے سینٹر میں لکھیں السلام علیکم اور اس کے آگے ندائیہ کا نشان لگائیں گے. اگر تیسرا طریقہ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے یہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم لکھنے کے بعد ندائیہ کا نشان لگانا ہے اور اس کے نیچے جہاں پہ السلام علیکم ختم ہوتا ہے وہاں سے نچلی لائن میں پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد آپ کا خط موصول ہوا یعنی کہ ملا. بھائی آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ خط لکھنے میں اس قدر تاخیر نہ کیا کریں. تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیر نہ کیا کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. مجھے امید کرنی چاہیے کہ آپ آئندہ اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. آپ نے یہ پیراگراف اس طریقے سے لکھنا ہے اور اپنی ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سیم ٹو سیم آپ نے یہی جو ہے لفظ لکھنے ہیں. آج میں آپ سے ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا ہے, جس پر مجھے فخر تو نہیں لیکن اسے محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم سمجھتا ہوں. لیکن میں اس لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس سے لکھنا ہے. اسے محض اس کو درست کر لیں اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کا رب کرم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں جو ہے بر وقت اللہ تعالیٰ نے میری بر وقت رہنمائی کی. ورنہ نامعلوم کس قدر نقصان ہوتا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیر کرنا میرا روزانہ کا معمول ہے, یعنی روزانہ کا جو میں نے معمول بنایا ہے تو وہ ہے پرسوں میں معمول کے مطابق صبح سویرے یہاں غلط لکھا ہوا ہے. سویرے لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کاٹ کے تو اوپر سویرے لفظ لکھیں. صبح سویرے سیر کے لیے نکلا اور ریلوے لائن کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب میں پل کے قریب پہنچا تو میں نے روح فرسا منظر دیکھا, یعنی کہ بڑا عجیب ڈراؤنا قسم کا منظر دیکھا کہ پل پر بچھی نون کو کاٹ دیں, نون ایکسٹرا لگا ہوا ہے اس کو کاٹ دیں. پل پر بچھی ہوئی ریل کی پٹڑی اکھڑی ہوئی ہے.
मैं ये मंज़र देखकर जो है डर गया और मेरी तशवीश में और इजाफ़ा हुआ कि मेरी हैरानगी में और मेरी तशवीश में और इजाफ़ा हुआ जब मैंने देखा कि चंद फरलांग होते हैं कि चंद कदम के फासले पर गाड़ी चली आ रही है, कुछ फासले से गाड़ी चली आ रही है। यकीनन ये मौका होश और हवास खो देने वाला था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने होश और हवास को बहाल रखा यानी कि अपने होश और हवास को कायम रखा। इस वक्त तो मुझे और कोई तरकीब ना सूझी क्योंकि वक्त नहायत कलील था। कलील का क्या मतलब होगा कि वक्त जो था बहुत थोड़ा था कि बस मैंने ये किया कि फ़ौरन अपनी कमीज़ उतारी हुई रेलवे लाइन के दरमियान खड़े होकर अपने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से कमीज़ को लहराने लगा। अब गाड़ी काफ़ी करीब आ चुकी थी और उसकी रफ्तार कम हो रही थी। ड्राइवर ने मेरे इशारे को समझ लिया था। आखिरकार गाड़ी पुल से कुछ फासले पर रुकी। ट्रेन का ड्राइवर और मुसाफिर फ़ौरन मेरे पास पहुंचे और हज़ारे नाराज़ी करते हुए, नाराज़गी लफ्ज़ नहीं लिखना, नाराज़गी गलत होता है और ज़ारे नाराज़ी होता है सही लफ्ज़। नाराज़ी लिखने करते हुए पूछा कि तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई। अब जब क्यों लिखेंगे तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। मैंने उन्हें बताया कि आप खफा ना हो, ज़रा पुल का मंजर देख लें। जब वो पुल पर पहुंचे तो वो भी खौफ से लरज के यानी कि कांप गए। अब वो मुझे थपकियां देने लगे और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगे कि उसने इतनी बड़ी तबाही से बचा लिया। गाड़ी पटरी की मरम्मत तक वहाँ पर खड़ी रही, फिर रवाना होगी। अगले रोज़ लाहौर रेलवे मास्टर हमारे स्कूल पहुंचा और हेड मास्टर को मेरी हाजिर दिमागी और बहादुरी का वाकया सुनाया। और मुझे हनाम में एक कलाई घड़ी दी और बेहद तारीफ थी। कलाई घड़ी की जो होती है हाथ पे बांधने वाली घड़ी दी और बेहद तारीफ की। मैंने कहा तारीफ तो खुदा की करनी चाहिए, मैंने जो कुछ किया मेरा अखलाकी फ़र्ज था। अच्छा, अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम एहले खाना को सलाम व दुआ। वस्सलाम। आपका दोस्त हमजा, छोटी है बड़ी है। आपने एंड में जब ख़त का एंड करते हैं तो किससे करते हैं? सलाम व दुआ से करते हैं। जिससे अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम एहले खाना को सलाम व दुआ। उसके बाएं तरफ जब ख़त ख़त्म हो जाए तो बाएं तरफ वस्सलाम लिखते हैं। वस्सलाम में अक्सर आप लोग लाम या अलिफ डालना भूल जाते हैं। वस्सलाम की लिखने की प्रैक्टिस करें। आपका दोस्त यानी कि आपने उससे निचली लाइन में लिखना है, उसके वस्सलाम के आगे नहीं लिखना। और उससे नीचे आपने क्या लिखना है कि अपना जो है चाहे तो वो नाम लिखें और चाहे हमजा, छोटी ये बड़ी ये लिख लें, दोनों से सही होते हैं। आपने जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमजा, छोटी ये बड़ी ये दोनों नहीं लिखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, नाम भी साथ लिख देते हैं और साथ हमजा छोटी ये बड़ी ये भी लिख देते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ को लिखना है, या हमजा छोटी ये बड़ी ये या नाम, दोनों में से एक। और आपके दोस्त के बिल्कुल आगे नहीं लिखना, उससे निचली लाइन में लिखना है। और आपको पता है जैसे कि अगर 10 मार्क्स का ख़त होता है तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग के मार्क्स होते हैं। एक इम्तहानी मरकज़ और डेट का होता है, एक प्यारे दोस्त मौसम जैसे लिखा हुआ है इसका होता है, एक अस्सलाम वालेकुम का होता है, और एक नंबर जो होता है वस्सलाम आपका दोस्त हमजा, छोटी ये बड़ी ये यानी कि एंडिंग का होता है। मूवी स्टॉप कर दो बेटा। अब्दुर्राफे 31। आप अपने बेटा मूवी कैमरा ऑफ रखा करें। आप लोग क्यों बार बार अपने स्क्रीन पे आपके जब नाम आते हैं ना डिस्टर्बेंस होती है, और आपके फेस देख के ना बजाय आपको कुछ कहने के इंतहाई गुस्सा आता है। आप ज़रा अवॉइड किया करें। सेकंड ख़त है, किसी अखबार के मदीर के नाम ख़त लिखकर ट्रैफिक की बद इंतज़ामी की तरफ तवज्जो दिलाइए। इसमें भी सेम वही पैटर्न है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या लिखना है कि स्टार्टिंग दाएं तरफ करेंगे, लाइन के दाएं तरफ इम्तहानी मरकज़। इसके आगे कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं। इसकी जगह इम्तहानी मरकज़ या आजमाइशगाह भी लिख सकते हैं। कमरा इम्तिहान।
کمرہ الف سے لکھیں. اب جیسے یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ آج کیا ہے 7، اس کے بعد سلانٹ یہاں پہ لکھیں گے جنوری. جنوری کے بعد یہ جو سلانٹ ہے اس کو نہیں لگانا، اس کو کراس لگا دیں، کیونکہ یہ جو غلط ہے. آپ نے مہینے کے بعد آپ نے کوئی ڈیش سلانٹ نہیں لگانی. اور 2021 ہے، اب 2021 کے بعد آپ حمزہ لگائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سینٹر میں مکرم مدیر صاحب کہ آپ اخبار کے مدیر کے نام لکھ رہے ہیں تو اس کو کیا مخاطب کر کے کہیں گے مکرم مدیر صاحب. اور اس کے بعد کوما، آپ اخبار کا نام چاہے روزنامہ جنگ لکھیں، نوائے وقت لکھیں، یا کون جو بھی آپ جس اخبار کے مدیر کو لکھ رہے ہیں اس اخبار کا نام لکھیں، اس کے بعد کوما لگائیں. اور اس کے بعد اینڈ میں کیا ہے لاہور یعنی شہر کا نام لکھیں. اور لاہور کے بعد کوئی فل سٹاپ، کوئی کوما، کوئی چیز نہیں لگانی آپ نے. اس سے نیچے السلام علیکم چاہیں تو آگے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے آگے لاہور کے آگے السلام علیکم لکھنے کے بعد آپ اس کے ڈیش کا نشان لگائیں گے. اگر سینٹر میں نیچے لکھنا چاہیں تو ندائیہ کا نشان. اگر السلام علیکم جو ہے اس کے بعد ندائیہ کا نشان لگائیں گے. السلام علیکم جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے نیچے ہی لائن میں آپ لکھیں گے جناب میں آپ کے اخبار کی وساطت سے، وساطت سے یعنی آپ کے اخبار کے ذریعے. وساطت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذریعے سے. اعلیٰ کام کی توجہ ٹریفک کی بد انتظامی کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ٹریفک کی یہاں پہ لفظ آئے گا کہ بد انتظامی کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے سمنا آباد میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے. درمیانی چوک پر ٹریفک ہر وقت پھنسی رہتی ہے. لوگ دھڑا دھڑ آگے نکلنے کی کوشش میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اس چوک پر اشارے اکثر خراب رہتے ہیں. ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری صحیح طرح نہیں نبھاتے اور اتنے بڑے چوک پر صرف 2 وارڈن ہوتے ہیں. مین روڈ پر تعلیمی مدارس کے طلباء ٹریفک کی بد انتظامی سے پریشان رہتے ہیں. طلباء کی جانیں ہمیشہ خطرات کی زد میں رہتی ہیں. ٹریفک کی تیز رفتاری سے پیدل چلنے والوں کو بھی خطرہ رہتا ہے. ارباب حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ٹریفک وارڈنز کی تعداد کو بڑھائیں، نیز اس علاقے کے تمام اشارے بھی ٹھیک کروائے جائیں. ٹریفک قوانین کی پابندی کروائیں. تیز رفتاری کا قلع کما کریں. قلع کما کا مطلب ہوتا ہے کہ خاتمہ کریں. تیز رفتاری کو یعنی کہ اس چیز کو ختم کریں کہ کوئی بھی شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلے. وین اور بس سٹاپ کا تعین کریں، یعنی کہ ایک خاص جگہ مقرر کریں جہاں پہ وینز اور بس سٹاپ جگہ جگہ رکنے کی بجائے ایک جگہ پر کھڑی ہوں. ان کے سٹاپ متعین کریں، یعنی کہ وہاں فکس سٹاپ ہو جہاں پہ وہ وین اور بس رکے اور اس کے علاوہ کسی جگہ پر نہ رک سکیں. سٹاپ سے ہٹ کر کسی اور جگہ، کیسی لکھا ہوا ہے آپ نے نیچے سے نقطے ریز کر دینے ہیں. ہٹ کر کسی اور جگہ رکنے والے، روکنے والے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو کاٹ کے کیا لکھنا ہے رکنے والا. عبداللہ زائد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جگہ رکنے والے ڈرائیور کا موقع پر چالان کیا جائے. تیز رفتاری پر ڈرائیور کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے، یعنی کہ ڈرائیور کا جو لائسنس ہے وہ ختم کر دیا جائے. ٹریفک پولیس میں فرض شناس اور امانتدار عملہ کی تعیناتی عمل میں لائی جائے. لوگوں میں ٹریفک کی پابندی کا شعور پیدا کرنے کے لیے آپ کا اخبار رہنمائی کریں. اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کا اخبار اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. والسلام. آپ کا مخلص بھانجا حمزہ چھوٹی. یہ بھانجا لکھا ہوا ہے آپ نے، مخلص بھانجے تو نہیں ہے نا آپ مدیر کے، اس کو کاٹ لیں. آپ نے اخبار کے مدیر کے نام لکھا ہے تو بھانجا لفظ کاٹ دیں. صرف آپ نے لکھنا ہے بائیں طرف والسلام اور اس کے نیچے آپ کا مخلص. اس کے آگے ہی نہیں لکھ دینا، اس سے نچلی لائن میں لکھیں کہ آپ کا مخلص. بھانجا لفظ کو کاٹ دیں. اس کے نیچے یا تو اپنا نام لکھ دیں اور یا حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کا مطلب بھی آپ کا نام ہی ہوتا ہے. اس سے نیچے ہے بہن کے نام خط، تاریخی عمارت کی سیر کا حال. اس میں بھی سیم وہی پیٹرن ہے کہ امتحانی مرکز لکھیں گے، ڈیٹ لکھیں گے، اس کے بعد سلانٹ، اس کے بعد مہینے کا نام 2021 ہے تو 2021 جیسے آج 7 ڈیٹ ہے تو 7 سلانٹ جنوری 2021. پیاری بہن. اب آپ نے بچوں یہ بھی یاد رکھنا ہے 2020 ختم ہو چکا ہے اور نیا سال آ چکا ہے 2021، تو آپ نے 21 اب لکھنے میں ذرا احتیاط کرنی ہے. پیاری بہن، اس کے بعد مدعیہ کا نشان اور السلام علیکم فنجائیہ کا نشان. میں خیریت سے ہوں،
امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ میں دسمبر میں اپنے اسکول کے ساتھ ایک تاریخی عمارت قلعہ روہتاس کی سیر کرنے گئی تھی۔ مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے سوچا آپ کو بھی اس عمارت کے بارے میں بتاؤں۔ قلعہ روہتاس دریائے جہلم کے قریب واقع ہے۔ اور قلعہ روہتاس کو آپ لوگ پہلی جو لائن میں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ایک تاریخی عمارت قلعہ روہتاس، یہاں پہ قلعہ روہتاس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ یہ انتہائی قدیم قلعہ ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اسے 16ویں صدی عیسوی میں 16ویں صدی کو ہائی لائٹ کر لیں۔ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا، یا آپ اگر شیر شاہ سوری کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ اس قلعہ کو دیکھ کر انسانی زندگی کی بے ثباتی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ بے ثباتی یعنی کہ انسان نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ہمیشہ اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور انسانی زندگی کی بے ثباتی کیا ہے کہ انسان نے مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ اس انسانی زندگی کی بے ثباتی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی باقیات ہوتی ہیں کہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، باقی کی جمع باقیات کہیں دیوار اور کی مینار کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اکثر بچے یہاں پہ ہیں ہے لکھ دیتے ہیں، باقیات جمع ہے تو اس لیے ہیں آئے گا یہاں پہ۔ ہم تقریباً 11 بجے وہاں پہنچ کے، موسم خوشگوار تھا۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ ہے۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر آنکھوں کو تراوت ملی، تراوت یعنی فرحت، خوشی ملی۔ ہم نے قلعہ ذوق و شوق سے دیکھا اور سطح مرتفع کو دیکھ کر قدرت کی کاریگری پر حیران رہ گئے۔ ہم نے وہاں رانی محل اور مان سنگھ کی حویلی دیکھی۔ یہ مان سنگھ کو ہائی لائٹ کر لیں، رانی محل کو بھی چاہتے ہیں تو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ عمارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے 12 دروازے ہیں۔ وہاں پر ایک عجائب گھر بھی ہے جس میں قدیم کنواں بھی ہے جو بہت گہرا ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ اب وہ سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ہم نے قلعہ کی سیر سے بہت لطف اٹھایا اور 4 بجے ہم واپس آ گئے۔ آپ بھی قلعہ روہتاس جائیں اور اس قدیم شاہکار کو دیکھیں۔ میری طرف سے امی ابو اور بہن بھائیوں کو سلام۔ اینڈ میں کیا لکھیں گے؟ والسلام آپ کی بہن۔ آپ کیونکہ بہن کے نام لکھ رہے ہیں تو نہیں، آپ بہن کے نام لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اوپر ٹاپک کو دیکھ کے پھر آپ نے نیچے اینڈ کرنا ہے۔ فرض کریں آپ بہن کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہن کے نام لکھنا ہے۔ آپ کی بہن حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یا اپنا نام، دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہے۔ یا اپنا نام لکھیں، یا حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔